مختلف سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران، حاضرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ جلسہ بی جے پی کی حکومت کی طرف سے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے جو ہمارے ملک کے آئین سمویدھان کے برخلاف ایک کالا قانون بنایا، اس کے احتجاج میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ملک کے مختلف ریاستوں میں، شہروں میں ایک احتجاجی پروگرام کو منظم کیا گیا، اور اسی سلسلے میں آج سرزمین بودھن پر اس کالے وقف قانون کے خلاف ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں آج بودھن کے امبیڈکر چوک پر آپ لوگوں کی موجودگی اس بات کا پیغام بی جے پی کو اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم پردھان منتری کو ایک پیغام دیتی ہے کہ ہم اس وقف قانون کو کالا قانون مانتے ہیں اور ہم اس وقف قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھارت کے آئین اور سمویدھان کے خلاف ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اس قانون کے اوپر اپنی بات کو رکھنے سے پہلے یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں کہ غزہ میں جو معصوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ہم اس کو بھی نہ بھولیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ پوری مسلم دنیا اور جو مسلم ممالک کے ذمہ داران ہیں وہ خاموشی بنائے بیٹھے ہیں، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہادر فلسطینی جو پچھلے 70 سال سے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو بچانے کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، اور ایک سال کے اندر 60,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل اسرائیل کی بنیامین نتنیاہو کی ظالم حکومت نے ان پر حملہ کر کے قریب 60,000 فلسطینیوں کی جانیں لیں۔ 2 لاکھ فلسطینی غزہ میں لاپتہ ہیں، مسنگ ہیں، یا تو وہ کسی بلڈنگ کے ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں یا پھر کسی بلڈنگ کے ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کی لاشیں ان کے خاندان کو نہیں ملتی ہے۔ آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ غزہ میں ایسے 10,000 فلسطینیوں کو فوری وہاں سے نکالنا چاہیے تاکہ ان کو ایسے اسپتال میں ان کا طبی علاج کیا جا سکے، کیونکہ ان کو بہت گہرے زخم لگے ہیں اسرائیل کی بمباری اور اسرائیلی فوجوں کے حملوں کی وجہ سے۔ یہ WHO کی رپورٹ ہے کہ 10,000 فلسطینیوں کو فوراً نکال کر دوسرے اسپتالوں میں منتقل کرنا چاہیے۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ غزہ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر بچوں کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں تو غزہ میں ایسے 10,000 سے زائد بچے جن کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایک غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن بنایا گیا، جو غزہ میں اسرائیل ظالم نتنیاہو کی حکومت نے حملہ کیا تو 12 لاکھ لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے بمباری سے۔ 12 لاکھ لوگ غزہ میں بے گھر ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھوکے ہیں۔ تو یہ GHF نامی فاؤنڈیشن جب ان معصوم فلسطینیوں کو کہہ کر بلاتا ہے کہ آؤ ہم تم کو کھانا دیں گے،
تو جب وہاں پر یہ فلسطینی پہنچتے ہیں تو ان پر فائرنگ کی جاتی ہے. اس فائرنگ میں 830 فلسطینیوں کی جانیں جا چکی ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی دعاؤں میں ان فلسطینیوں کے لیے دعا کریں. ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ ظالم بنیامین نتنیاہو کی حکومت کا خاتمہ بھی کرے اور اللہ ان لوگوں سے اپنا حساب کرے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں اگر کوئی کربلا کی داستان کو کوئی دہرا رہا ہے آج کی تاریخ میں، تو وہ فلسطینی غزہ میں اور مغربی کنارے میں آج جدوجہد کر رہے ہیں. جو حسینی پرچم کو تھام کر وقت کے فرعونوں سے، نمرودوں سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، تو وہ فلسطینی ہے. ہم چاہے بودن میں ہوں یا سرزمین بھارت میں ہو، اگر ہم انصاف کو پسند کرتے ہیں، اگر ہمارے دلوں میں انسانیت ہے، تو ہم کو ان ظالم فلسطینی حکومت کے ظلم کی مذمت کرنی چاہیے اور پوری دنیا کو یہ روکنا چاہیے جو جینوسائیڈ نیتنیاہو کی حکومت کر رہی ہے، جس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے، جس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے خلاف وارنٹ جاری کیے. مگر افسوس ہوتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ججوں پر سینکشن لگاتی ہے کہ کیسے تم نے نیتنیاہو اور اس کے وزراؤں کے اوپر آپ نے وارنٹ کو جاری کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ہماری حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا، چاہے وہ نہرو ہو یا پھر گاندھی ہو، انہوں نے ہمیشہ فلسطینی کاز کی تائید کی. ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. صرف یہ بولنا کافی نہیں ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کے قائل ہیں. جو فلسطینیوں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس جینوسائیڈ کو رکانا بھارت کی بھی ذمہ داری ہے کہ 2 ٹوک الفاظ میں اس ظالم نیتنیاہو کو کہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کو روک لگائی جائے، ان کو ان کا جائز مقام ملنا چاہیے. دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ ہے بہار میں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹینسو ریویژن کے نام پر جو ووٹر لسٹ اب بنائی جا رہی ہے. میں تلنگانہ کے آپ تمام لوگوں سے، خاص طور سے بھارت کے غریبوں سے، چاہے وہ کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو، خاص طور سے مسلمانوں سے، دلتوں سے، آدیواسیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تیار ہو جائیے. اگر تلنگانہ ہو یا ویسٹ بنگال ہو یا تمل ناڈو ہو یا بھارت میں پورے ریاستوں میں اس طرح کا انٹینسو ریویژن کروایا جائے گا، تو میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنا ایک ایک کا برتھ سرٹیفکیٹ بنائیے. ہاں، جو ہمارے بزرگوں کی عمر 70 سال کے اوپر ہے، ان کا برتھ سرٹیفکیٹ اگر ہے تو بہت اچھا ہے. اگر نہیں ہے تو آپ ان کا پاسپورٹ بنائیے. آپ برتھ سرٹیفکیٹ اپنا بنائیے، اور اگر 10th کلاس کی مارک شیٹ ہے تو اس کو تیار رکھیے. اگر کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے اس کو تیار رکھیے. اگر نہیں ہے تو بنوائیے. پاسپورٹ نہیں ہے تو بنوائیے. برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو بنوائیے. اگر کوئی ریٹائرڈ پینشنر ہے تو جو پینشن کا آرڈر ملتا اس کو اٹھا کر رکھیے. اگر آپ کو 2 BHK کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ آپ کو 2 BHK دیا گیا، اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھیے. اگر زمین گورنمنٹ نے آپ کو الاٹ کی تو اس کو اٹھا کر رکھیے. اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا تھے، اس کا ID کارڈ اٹھا کر رکھیے. کیونکہ یاد رکھیے میری اس بات کو کہ اب جب انٹینسو ریویژن ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن نے جو ہدایتیں BLOs کو دی ہیں بہار میں، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر الیاس صاحب کے گھر پر کوئی 3 مرتبہ BLO چلا جائے گا اور 3 مرتبہ کسی جائز وجہ سے الیاس صاحب اپنے گھر پر مقیم نہیں ہوں گے
تو BLO اس کی اطلاع ERO کو اور AERO کو دے گا، اور یہ AERO اور ERO کو اختیار حاصل ہے کہ وہ 1955 کے سٹیزنشپ ایکٹ کے تحت ان تمام عہدیداروں کو اطلاع دینا کہ الیاس صاحب شاید بھارت کے ناگرک نہیں ہیں، تو یہ سٹیزنشپ کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تلنگانہ میں بھی انٹینسو ریویژن ہوگا، بلکہ پورے ملک میں ہوگا۔ میں آج یہاں بودھن کی سرزمین سے کھڑے ہو کر ان تمام بھارت کے غریبوں کو کہہ رہا ہوں، ان دلتوں کو، آدیواسیوں کو اور مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نمبر 1 اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے۔ 10th کلاس اگر کسی نے کیا تو مارک شیٹ تیار رکھنا ہے، کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے تو تیار رکھیے، اور اگر آپ اس کاسٹ میں آتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ نکلوائیے۔ آپ کے پاس اگر گورنمنٹ کی سکیم کا دیا ہوا 2 BHK کا سرٹیفکیٹ ہے تو اس کو اٹھا کر رکھیے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 ڈاکیومنٹ کی بات جو الیکشن کمیشن نے بہار میں کی وہ یہی 10 ڈاکیومنٹ ہیں۔ ہم نے سپریم کورٹ کو اختر الایمان مجلس کی طرف سے گئے تو سپریم کورٹ نے اپنے انٹریم آرڈر میں کہا کہ پرائما فیسی ہم الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ آدھار کارڈ کو بھی، جو الیکشن کمیشن کا ووٹ ڈالنے کا ایپک کارڈ ہوتا ہے، راشن کارڈ کو بھی وہ کنسیڈر کرے۔ تو یہ ضروری ہے، یاد رکھیے، جب تلنگانہ میں یا آپ کے کسی ریاست میں یہ انٹینسو ریویژن ہوگا تو آپ لوگ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی وقت ہے۔ پاسپورٹ بنا سکتے، دبا کے پاسپورٹ بناؤ۔ برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو برتھ سرٹیفکیٹ بناؤ۔ کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے، آپ آتے ہیں اس کاسٹ میں تو اس کاسٹ سرٹیفکیٹ کو بنا کے رکھو۔ یاد رکھو میری اس بات کو، اگر آپ کا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا تو مودی کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ کیوں خوشی ہوگی؟ کیوں خوشی ہوگی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ آپ کا نام جب تک ووٹر لسٹ میں رہا، جیسا ہم اب مودی سے سوال کر رہے ہیں، بتاؤ غریب غریب کیوں ہوتے جا رہا اور دولت مند کیوں ہو رہا ہے، تو مودی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان سے سوال کرے۔ اگر نوجوانوں تمہارا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا تو تم کو اختیار حاصل نہیں ہوگا بھارت کے پردھان منتری سے پوچھنے کے لیے کہ کیوں بے روزگاری میرا مقدر بن گیا۔ اور جس طریقے سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں علاقے میں بنگلہ دیشی ہے، فلاں علاقے میں روہنگیا میانمار کے لوگ ہیں، فلاں علاقوں میں نیپالی لوگ آ کے بس گئے، یہ سب تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے باخبر کر رہا ہوں، یہ جذبات میں لانے کے لیے، یہ ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آن ریکارڈ کہہ دیا گیا کہ پورے بھارت میں انٹینسو ریویژن ہوگا، اور تلنگانہ میں جو لاسٹ انٹینسو ریویژن ہوا تھا، میرے خیال سے اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو 2007 میں یا پھر 2002 میں ہوا تھا، مگر یہ چیز کی تیاری کر کے رکھیے۔ میں بھی رشادی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہم کو عنقریب میں تلنگانہ میں ہمارے صدر صاحب کی موجودگی میں، ان کی قیادت میں ایک میٹنگ کر کے ہم تمام تنظیموں کے ذمہ داروں کو بلا کر ہم ان سے اپیل کریں، بلکہ ہر جمعے کے خطبے سے پہلے جو لوگ مسجدوں میں وعظ کرتے ہیں یا بیان دیتے ہیں، میری آپ سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگوں کو باخبر کریے۔ یہ سازشیں کی جا رہی ہیں، کل تمہارا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا تو ووٹ ڈالنا تو دور کی بات، کوئی آ کر تم سے کہے گا کہ اپنی شہریت ثابت کرو، فارنرز ٹریبونل کو بھیجا دیا جائے گا، اس کا بھی ایک پروسیجر ہے۔ پہلے ایس پی بارڈر کو بولا جائے گا، ایس پی بارڈر لیٹر لکھے گا منسٹری ہوم افیئرز کو، وہاں پر 3 آفیسر کی دستخط کے بعد آپ کا مقدمہ چلے گا، یعنی آپ اپنے روزگار سے محروم۔ سب سے زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی عزت سے محروم ہو جائیں گے۔ لوگ آپ کو انگلی اٹھا کر بولیں گے اس کا نام ووٹر لسٹ سے نکل گیا، یہ بھارت کا شہری نہیں ہے۔ اسی لیے آپ یاد رکھو،
ابھی سے میں نے جو بات کہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے. میرے دشمن بہت ہیں, مجھ سے اختلاف کرنے والوں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے, کیونکہ بھارت کے اگر کوئی لیلا ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے. مجھ سے بہت چاہنے والے ہیں, مگر اس کی پرواہ مت کرو. میں تم کو باخبر کر رہا ہوں, میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں. وہ طوفان آنے سے پہلے ہم کو تیاری کر لینا چاہیے. سازش کرنے والے کی سازش میں اس کو ناکام کرنے کے لیے ہم کو آج سے تیاری کرنا پڑے گا. جو لوگ ہمارے ملک میں, جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا, بے شرمی کی حد ہے کہ تم آج ہم سے کہہ رہے ہو کہ بتاؤ تم بھارت کے شہری ہو یا نہیں ہو. ارے اگر ہم سے پوچھنے والوں, جاؤ انڈمان کی اس کالا پانی کی جیل سے جا کر پوچھو, اگر اللہ اس جیل کے دیواروں کو, اینٹوں کو زبان دے گا تو پکار پکار کر کہیں گے کہ یہاں پر وہ مجاہدین قید تھے جنہوں نے انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا, جنہوں نے انگریزوں کو معافی نامہ لکھ کر نہیں دیا اور اپنی جانوں کو قربان کر دیا. اگر اللہ مالٹا کی جیل کو, اس جیل کے صحن کو اگر اللہ بولنے کی طاقت دے گا تو پکار پکار کر کہے گا کہ اس سردی میں یہاں پر مجاہدین تھے جنہوں نے انگریزوں سے سودا نہیں کیا. اگر اللہ مراد آباد کے اس زمین کو اللہ حکم دے گا تو مراد آباد کی زمین پکار کر کہے گی کہ وہ سرزمین ہے جہاں پر علامہ کافی نے نعت شریف پڑھ کر پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال دیا, مگر انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا. آج تم ان سے, ان کے وارثین سے پوچھ رہے ہو کہ کاغذ دکھاؤ. یقیناً ہم پوری تیاری کریں گے. ارے جو ملک کا وزیر اعظم اپنی ڈگری عوام کو نہیں دکھاتا, وہ بہار کے غریبوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ, اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ. میں اپنی ڈگری دکھانے کو تیار ہوں, کیونکہ اس کے بعد کوئی بولیں گے آپ دکھاتے کیا, میں ڈگری دکھانے کو تیار ہوں. مگر آج آپ ان غریبوں سے کہہ رہے, بہار کے سیمانچل کی سرزمین کے بسنے والے غریب مسلمان نوجوان, 6-7 لاکھ نوجوان تو حیدرآباد میں, بمبئی, ممبئی میں, پنجاب کی کھیتوں میں, دلی کے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں, اور وہ کہاں آئیں گے وہاں پر؟ مانے وہاں سے نکل کر آنے کا ان کی 1 مہینے کی قریب تنخواہ اس میں صرف ہو جاتی ہے. تو بہرحال آپ کو میں باخبر کر رہا ہوں, آپ تیاری کر لیجئے. ہو سکتا ہے کہ میری تقریر کے بعد بی جے پی کی طرف سے یا کوئی اور طرف سے بولیں گے انہوں خواہ ڈرا رہے ہیں. ڈرا نہیں رہا ہوں. یہ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پر ان کے جتنے نوٹیفیکیشن ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے, کیونکہ اختر الایمان ہمارے بہار کے صدر نے خود سپریم کورٹ میں کیس ڈالا ہے. ہم نے اپنے پیٹیشن میں ان تمام باتوں کو کہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. تو اس لیے میرے کو کہنا تھا کہ آپ اس پر غور کریے. تیسری بات جس کا ذکر مفتی زبیر صاحب نے کیا, میرے بھائی یاد رکھو, ہم ایک جسم واحد کی طرح ہیں. اگر ہمارے جسم میں کسی ایک جگہ تکلیف ہوتی تو ایمان یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ تم مومن اسی وقت ہو جب تم کسی کی تکلیف کو اپنے سینوں میں محسوس کرو گے. آج آسام میں جو کچھ ہو رہا ہے, بنگالی مسلمان ہیں. آسام میں 2 قسم کے مسلمان, ایک بنگالی زبان بولنے والے جن کو میاں بولتے, اور ایک دوسرے آسام کے مقامی جس کو انگریزی میں بولتے انڈیجینیس. آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ آسام میں وہاں کے چیف منسٹر نے ایک مشن وسندھرا شروع کیا, جس کے تحت اگر کوئی گورنمنٹ کی زمین پر اپنا گھر بنا لیا, کھیتی باڑی کر رہا ہے, تو اس کو حکومت ان کو زمین کے حقوق دے گی, ریگولائز کرے گی. مگر بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کو مشن وسندھرا میں ان کو زمینیں نہیں دی جا رہی ہیں. آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے, جولائی 2025 میں 3300
بنگالی زبان بولنے والے بڑی تعداد میں مسلمان بھی ہندو بھی ہیں تھوڑے بہت، ان کو بے دخل کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا۔ کتنے؟ 3,300 پریواروں کو، 3,300 افراد کو نہیں۔ اگر 3,300 کو آپ پکڑ لیے، اس کی بیوی اور 2 بچے، تو آپ یہی 7-8 ہزار ہو جاتے۔ ایک مہینہ بھی نہیں ختم ہونے آ رہا ہے، قریب 7,000 لوگ بے گھر ہو گئے۔ ڈبری میں، لکھیم پور میں، نلباری میں، گولپارا میں، اور جو گورنمنٹ لینڈ پر گھر بنا لیے، فارسٹ لینڈ پر گھر بنا لیے۔ صرف ڈبری میں 1400 خاندانوں کو ان کو ہٹا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے مکھیہ منتری کہہ رہے میں تھرمل پلانٹ بناؤں گا، ایک بڑے سرمایہ دار کو بلا کر کہہ رہے اور پاور پلانٹ بنا رہے، اور 1400 لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ پھر جولائی 12 کو آسام کے مکھیہ منتری نے بیان دیا کہ یہ کون بنگالی مسلمان زبان بولنے والے مسلمان ہیں جو 200-300 کلومیٹر دور جا کر اپنے گھر بار کو بساتے ہیں۔ یہ سازش ہے، کہہ رہے وہ، کہہ رہے سازش ہے ہم کو اقلیت بنانے کے لیے۔ کیا کوئی چیف منسٹر اس طرح کی بات کرے گا جو بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان پر حلف لیا، اوت لیا؟ اور پھر 11 جولائی کو چیف منسٹر نے کہا کہ ہم 25,000 ایکڑ کو صاف کر چکے ہیں، 25,000 ایکڑ کو۔ اور پھر 12 ستمبر 2024 کو پولیس فائرنگ میں جبیر علی حیدر علی کی موت ہو گئی۔ اب میرے کو معلوم ہے کہ میرے اس تقریر کے بعد، کیونکہ ہم لیلا ہیں، ہمارے پورے مجنو ہمارے پیچھے کل سے پیچھے پڑ جائیں گے، مگر سنو میری بات کو۔ آسام کی اکنامک سروے کی رپورٹ ہے اسمبلی کی 2016-17 میں، جس رپورٹ کو آسام کے اسمبلی میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 7,000 کلومیٹر 7,000 اسکوائر کلومیٹر آسام کی زمین میں ایروجن میں جو زمین کٹ جاتی ہے، 8,000 ہیکٹر ایسی زمین ہے جہاں پر زراعت نہیں کر سکتے کیونکہ مٹی جمع ہو جاتی۔ اور آسام میں کیا ہوتا؟ سیلاب آیا تو لوگ، یہ زمین کٹ گئی، ایک 10 گاؤں چلے گئے تو کشتی میں اپنا سامان رکھا، دوسری جگہ پر جا کر اپنی جھوپڑی لگا لی۔ بتاؤ یہ کون سی حکومت ہے جو جھوپڑیوں کو اکھاڑ کر غریبوں کو بے گھر کر رہی ہے؟ کیسا بھارت وکشت بھارت بنے گا؟ میرا بھی خواب ہے کہ بھارت 2047 تک وکشت بھارت بنے، مگر کیسا وکشت بھارت بنے گا جب ہم غریبوں کو صرف غریبی کے نام پر گھروں سے نکال رہے آسام میں؟ اور کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ 9 اپریل انڈیا ٹوڈے کا کانفرنس ارون جیٹلی نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ بھارت میں 30 کروڑ لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے؟ 30 کروڑ غریبوں کے پاس بھارت میں زمین نہیں ہے۔ بتاؤ مودی جی، بتاؤ RSS، بتاؤ بی جے پی کا، ان آسام کے بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کی اللہ ان کی مدد فرمائے۔ جو حکومت ظلم کر رہی ہے، یاد رکھو تم وقتیہ طور پر ظلم کرو گے، تمہارا ظلم مٹے گا انشاءاللہ تعالی، تمہارا ظلم مٹے گا، تاریخ میں تمہارا نام نہیں ہوگا۔ تم ایک اسمبلی کا الیکشن جیتنے کے لیے غریبوں کو اپنے گھر سے بے گھر کر رہے ہو۔ ارے کیا تم زمین نہیں دے سکتے؟ تمہاری حکومت کی مشن وسندھرا میں تم کیوں نہیں دیتے آسام میں بنگالی زبان بولنے والے مسلمانوں کو؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان بنگالی زبان بولنے والے ہمارے مسلم بھائیوں کو یاد رکھیں۔ اب آ جائیے وقف کے قانون پر۔ ہمارے ہندو بھائیوں سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں، کیا تلنگانہ کے انڈومنٹ بورڈ میں کوئی غیر ہندو ممبر بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ کیا تلنگانہ کے ہندو انڈومنٹ بورڈ میں کوئی کمشنر غیر ہندو ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ جب تلنگانہ کے انڈومنٹ بورڈ میں نہ ممبر، نہ کمشنر، نہ اسسٹنٹ کمشنر
غیر ہندو بن سکتا ہے، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آخر کیوں مودی کی حکومت نے کہا کہ تلنگانہ کے وقف بورڈ میں کم سے کم 4 ممبر، منیمم 4 ممبر غیر مسلم ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ رائٹ ٹو ایکوالٹی کا وائلیشن نہیں ہے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر ہر جگہ کیوں نہیں بناتی آپ؟ اگر آپ کسی انڈومنٹ مندر کو، گڑی کو، بھگوان کو اپنی زمین دے سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ سے، ہمارے ہندو بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس گڑی کو، اس بھگوان کو یا جسی مندر کو آپ اپنی جائیداد دے رہے ہیں، اس میں اپنے بچی کا حق مارنا نہیں۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر میں اپنی جائیداد کو اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں، اللہ کو مالک بناتا ہوں، وقف الاولاد کرتا ہوں، تو مودی بول رہے کہ بچیوں کا حق نہیں مارنا۔ ارے بچے کا سوال نہیں ہے، اللہ کو دے رہا ہوں، یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے، اورل ہم گفٹ دے سکتے، اس کو ہبا بول سکتے۔ اب مودی یہ بول رہے کہ اورل آپ پراپرٹی اپنی اولاد کو دے سکتے، مگر اورل آپ پراپرٹی قانون بننے کے بعد وقف بورڈ کو نہیں دے سکتے۔ کیا یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے خلاف نہیں ہے؟ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کو سمجھنا چاہیے، ہمارے ہندو بہنوں کو سمجھنا چاہیے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مسلمان ایسا نہیں ہے۔ آپ بھگوان کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس زمین و آسمان کے خالق کو سب ماننے والے ہیں۔ اگر ہم ہمارے زمین و آسمان کے خالق کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ہم دے رہے ہیں، تو پھر 2 قانون کیسے ہوں گے؟ یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہے، یعنی کس کو بتائیں ہم؟ کل جا کر کوئی بی جے پی کا آدمی نظام آباد میں بولے گا نہیں الیاس صاحب تم یہ ملگی وقف نہیں کر سکتے، تو مسلمان ہی نہیں ہے، یعنی 5 سال تک نہیں دے سکتے۔ اچھا 5 سال کا سرٹیفکیٹ کون دیں گے؟ امت شاہ دیں گے؟ بتاؤ کون دے گا سرٹیفکیٹ ہم کو 5 سال کا؟ کلکٹر صاحب دیں گے، ایس پی صاحب دیں گے۔ ارے جو کلمہ پڑھ لیا انہیں مسلمان ہو گیا۔ جب ہندو دھرم کو ماننے والا مان جاتا ہے، ہندو ہو جاتا ہے، تو مسلم دھرم کو ماننے والے کو یہ ٹیسٹ کیوں؟ یہ ٹیسٹ کیوں؟ بتاؤ آپ، آخر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں 5 سال تک نہیں دے سکتے۔ میری ایک RSS کے وابستہ کئی تنظیمیں پارلیمنٹ کو آئے تھے، مجھ سے بولے کہ آپ خواہ مخالفت کر رہے۔ میں نے کہا یہ بات بتائیے، اگر کوئی مسلمان چاہے ہندو دھرم کو پراپرٹی اپنی دے سکتا، تو بولے ہاں دے سکتا۔ پھر میں اپنے اللہ کے نام پہ کیوں نہیں دے سکتا ہوں؟ بولے نہیں 5 سال کا قانون۔ بولا چلو مان لیا تم کو ہماری بات کو تھوڑی دیر کے لیے۔ 5 سال میں کیا کسی کو دے سکتا ہوں ہندو دھرم کی مندر کو، عیسائیوں کے گرجاؤں کو، سکھ دھرم کے گردوارہ کو؟ ہاں برابر دے سکتے ہو ان کو آپ۔ وہاں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں؟ یہ کون سا آرٹیکل 14 ہے بتاؤ؟ تو بولے تمہارے سے بحث کرنا بیکار ہے۔ ارے بحث نہیں کر رہا ہوں، جب سب کو دے سکتے تو وہاں بھی لگا دو 5 سال کا قانون۔ لگا سکتے آپ 5 سال کا قانون۔ 5 سال کی بات کرے تو آپ 5000 سال پہلے چلے جاتے، آپ 5000 سال پہلے چلے جاتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قانون میں یہ تمام نقص ہیں، اور جو حالیہ دنوں میں مرکزی حکومت نے رولز بنائے، یہ بڑا انکنسسٹنٹ اور غیر واجبی کام نریندر مودی کی حکومت نے کیا کہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے، ریزرو فار انٹریم آرڈرز ہے، کم سے کم رک جاتے اخلاقی طور پر، مگر آپ نے ایک رول بنایا، اور رول 6(1) رول 10(1) کیا کہتا ہے کہ آپ کو 3 مہینے کے اندر وقف رجسٹر میں جانا پڑے گا۔ یہ سب سے بڑا پرابلم متولیوں کو ہوگا۔
رول 10(2) یہ بولتا ہے کہ ڈاکومنٹیشن، وقف ڈیڈز، یہ سب چیزوں کو آپ کو ریکارڈ میں دینا پڑے گا. نان کمپلائنس میں کیا ہوگا؟ رول 7 سب سے خطرناک رول 7 ہے. 3C ایک سیکشن ہے اس قانون میں جو کہتا ہے کہ اگر گورنمنٹ میں وقف بورڈ میں قبضہ ہوگا تو گورنمنٹ ایک سینئر آفیسر کو یہ بولے گی کہ آپ طے کرو یہ جائیداد وقف کی ہے یا گورنمنٹ کی ہے. اب آپ بتائیے، محلے میں اگر کوئی لڑ لیتے، آپ مولانا کے پاس چلے گئے، مولانا بولتے ٹھیک ہے میں تم دونوں کے درمیان میں فیصلہ کروں گا، یعنی اور لوگ بیٹھ جائیں گے، مگر وہ مولانا کا تعلق یا اس بڑے کا تعلق اس دونوں لڑنے والوں سے نہیں ہوتا، نہ ان کے دوست ہوتے نہ رشتہ دار ہوتے، کیونکہ ان کو آزادانہ طور پر اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا. قانون میں اس کو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس بولتے. حکومت بول رہی کہ جھگڑا ہمارا تمہارا ہوگا، ہمارا آفیسر ہوگا. ارے کہے کیا ہوگا؟ باپ بیٹی کے حق میں، بیٹے کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا تو انصاف کہاں ہوگا بتاؤ آپ؟ تو انہوں کیا بول رہے رول 7 میں کہ 1 سال کے اندر اس ڈیزگنیٹڈ افسر کو چلا گیا، مگر اونر کون ہوگا؟ وقف بورڈ ہوگا یا گورنمنٹ ہوگی، اس کا کسی کو نہیں معلوم. رول 10(2) دیکھ لو آپ، رول 10(C) دیکھ لو آپ. یہ ایسے رولز بنائے گئے جس سے وقف کو نقصان ہوگا. رول 10(2)(O) 11(2)(P). اب اس قانون میں کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی قبائلی ہے، آدیواسی ہے، تو وقف نہیں کر سکتا. کیسے نہیں کر سکتے بھائی؟ بھارت کے سمویدھان میں کوئی بھی آدیواسی مسلمان ہو سکتا ہے. لکشدیپ کا MP مسلمان ہے، حمداللہ سعید، آدیواسی ہے. کیا لکشدیپ کا مسلمان اللہ کے نام پہ جائیداد نہیں کر سکتا؟ تو آپ نے رول بنا دیا کہ رول 10(2)(O) رول 11(2)(P) جو 5th اور 6th شیڈول میں آتا ہے. بتائیے آپ کیا ہے یہ؟ پھر رول 6(1) ریٹراسپیکٹو، یعنی پہلے کیا ہوا تھا. یعنی یہ سب ایسے رولز بنائے جا رہے ہیں جس سے وقف بورڈ کا نقصان کرانا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم کو اپنے احتجاج کو کامیاب کرنا ہے. اور یاد رکھیے BJP RSS کے پاس ایک لسٹ ہے جو کہتے ہیں کہ تاریخ کے کسی وقت میں مسجد نہیں تھی. یہ کون طے کرے گا اس طرح کا کالا قانون بننے کے بعد؟ کلیکٹر کو، ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو اتنے پاورز دے دیے گئے رول 3C میں. اور پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈاکیومنٹ لانا پڑے گا. ارے اگر 500 سال 600 سال پرانی مسجد ہوگی، کہاں سے ڈاکیومنٹ ملے گا بتاؤ؟ بلکہ مسجد ہو، مندر ہو، کہاں سے ڈاکیومنٹ آئے گا 600 سال پرانا؟ کہاں سے آئے گا ڈاکیومنٹ؟ مگر مودی بول رہے نہیں، ڈاکیومنٹ دکھانا پڑے گا. ارے وقف با یوزر کو تم نے نکال دیا. بابری مسجد، رام مندر کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وقف با یوزر کا تعلق بھارت کے آئین کے بیسک سٹرکچر سے ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کالا قانون ہے جو مسلمانوں سے ان کی مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، قبرستانوں کو، عیدگاہوں کو چھیننا چاہتی ہے. یہ قانون اس لیے لایا گیا تاکہ مستقبل میں کوئی بھی وقف نہ کر سکے. یہ قانون اس لیے لایا گیا تاکہ مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں سے دور کر دیا جائے. اس میں کسی بھی طریقے سے وقف کو بچانے کا کوئی قانون نہیں ہے. کیوں 3C لائے؟ آثار قدیمہ ہیں، کئی مساجد آثار قدیمہ کے ماتحت آتی ہیں. مالک وقف بورڈ نہیں ہوگا، مالک آثار قدیمہ ہوگا. مانے بنانے والا کون؟ اور آثار قدیمہ کے نام پر ASI اس کا مالک بن جائے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ BJP کی پالیسی ہے. اور ہمارے پڑوسی ریاست مہاراشٹرا میں ہمارے قریش برادری کے بھائی اسٹرائک پر ہیں. وہ بیچارے بھینس کاٹ سکتے ہیں مہاراشٹرا میں، گاؤں رکشک ان کو پیٹتے ہیں. اب انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا.
میں نے آج ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ بہت اچھا آپ نے کام کیا. آپ ان کو جانور لانے بھی نہیں دے رہے, آپ ان کو لائسنس نہیں دے رہے دکانوں کو مہاراشٹرا میں, اور کوئی وہاں پر اناپ شناپ بیان دیتا ہے کہ اذان کو بدل دو, فلاں کو بدل دو. ارے مودی جی, بھارت کو آپ کیا کرنا چاہتے بتاؤ آپ. میں بی جے پی سے کہنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ اس ملک سے محبت کرتے تو بتاؤ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بھارت کو خطرہ پاکستان سے ہے, بھارت کو خطرہ چین سے ہے. اب تو بنگلہ دیش میں چین اور پاکستان گھس گئے. ارے ملک کو جس سے خطرہ ہے تم اس کی طرف توجہ کرو نا. تم ملک کے اندر یہ کیا کر رہے ہو؟ چین ہر طرف سے بھارت کو گھیر رہا ہے. بنگلہ دیش کے بارڈر پر چین وہاں پر بنگلہ دیش کی جنتا کے لیے, عوام کے لیے ایئر سٹرپ بنا رہا ہے. آپ کھڑے ہو کر بھارت سے دیکھ سکتے. ارے دشمن بھارت کا ہمارے دروازے تک آ کر دستک دے رہا ہے, اور آپ بھارت میں کوئی کہہ رہا ہے یہ مت کرو, وہ کر دو, گھر توڑ دو, بلڈوزر توڑ دو, مسجد چھین لو. یہ کیا ہوگا؟ یہ بھارت کے مفاد میں بتاؤ ہم کو. پہلگام میں 26 ہمارے ہندو بھائیوں کو پاکستان کے 4 ٹیررسٹ نے ان کی جان لے لی, اور وہاں کے گورنر صاحب اب بول رہے ہیں جولائی کے مہینے میں میں ذمہ دار ہوں. ہم سنتے تھے باسی کڑی کو ابال نہیں آتا, مگر باسی کڑی کو ابال آ ہی گیا. اگر تم ذمہ دار ہیں تو چھوڑو نا, چھوڑ کے چلے جاؤ. آخر کیسے اس پہلگام میں وہاں پر آتنکوادی کیسے پہنچے بتاؤ ہم کو. اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ بہار میں بنگلہ دیشی روہنگیا ہے, تم کو اس کی خبر ہے, تو پہلگام میں وہ 4 ٹیررسٹ کیسے پہنچے میرے کو بتاؤ. تم بول رہے کہ بہار میں نیپالی ہیں, تو پھر پہلگام میں 4 ٹیررسٹ کیسے آئے؟ تم سو رہے تھے؟ تمہارا ایڈمنسٹریشن آنکھ بند کر کے بیٹھا تھا تاکہ وہاں پر 26 ہمارے ہندو بھائیوں کے سروں میں گولی مار دی جائے. بتاؤ, جب تم الیکٹورل لسٹ کے نام پر بنگلہ دیشی روہنگیا بول رہے, ارے پہلگام کا بدلہ لینا ہے. آپریشن سندور کو جاری رکھو جب تک کہ وہ 4 ٹیررسٹ جو بھارت کے 26 لوگوں کو ان کا مذہب پوچھ کر گولی مارے, جب تک وہ پکڑے نہیں جاتے, جب تک وہ مارے نہیں جاتے, ہم تم کو سوال کرتے رہیں گے. پہلگام مودی حکومت کی ایک سیکورٹی لیبس کا ایک کامیاب آپ کے سامنے ایک ایگزامپل. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم یہاں کی حکومت سے بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ تعاون کریں غریبوں کو ان کا برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے, ان کا پاسپورٹ کے پولیس ویریفیکیشن کو جلد سے جلد کرانے کے لیے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ تلنگانہ میں ایسی حکومت آئے جو ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کو بڑھاوا دے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی وہ طاقتیں یہاں پر مضبوط ہوں جو بلڈوزروں سے گھروں کو توڑنا چاہتے ہیں. ہم نے ہمیشہ دلوں کو جوڑنے والوں کا ساتھ دیا, دلوں کو توڑنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے. انشاءاللہ تعالی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو اللہ ان کی کوششوں میں ان کو کامیاب اور کامران کرے گا. کیا آپ اس وقف قانون کے خلاف ہیں؟ کیا آپ اس قانون کے خلاف ہیں؟ تو نعرہ لگائیے, وقف قانون کو واپس لو. زور سے بولو بھائی, ذرا زور سے بولو. وقف قانون کو واپس لو, وقف قانون کو واپس لو. ہندوستان, بھارت. السلام علیکم.